الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، انسان کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے، اس موسم اعظم نے کیا کیا نہ کیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی رائیں دی، کئی موڑ دیے۔ سامعین دی وقار، آج ہم اپنی افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ مجھے انتہائی افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جو کام انڈیا کی ایجنسیاں نہ کر سکیں، جو انڈیا کے گماشتے نہ کر سکیں، جو ہمارے دشمن ممالک نہ کر سکیں، وہ ہمارے اپنے نے ہی ہماری افواج کے اوپر، ہمارے افواج کے گھروں کے اوپر، ہمارے GHK کے اوپر حملے کر کے یہ بتلا دیا ہے انڈیا کو بھی اور دیگر ہمارے دشمن ممالک کو بھی کہ اگر تم حملہ نہیں کر سکتے تو ہم تمہارے گماشتے یہاں موجود ہیں، ہم حملہ کر لیں گے۔ لیکن ایک اور بات کی طرف میں توجہ دلانا چاہوں گا اپنی ایجنسیوں کو بھی اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھی کہ دیکھیے ان گزشتہ ہفتے کے دوران مختلف انداز سے حضرات صحابہ علیہ الرضوان کی گستاخیاں کی گئی ہیں۔ کوئی اٹھ کے کہتی ہے کہ ہمارے قائد صحابہ کی طرح ہیں، کوئی اٹھ کے کہتا ہے ہمارا لیڈر انبیاء کی طرح ہے۔ میں افسوس سے کہتا ہوں کہ اگر کوئی دین کا نام لینے والا، کوئی عالم دین کسی تحریک کا آغاز کرتا ہے تو وہ ہماری نظروں کے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے قوانین حرکت میں آ جاتے ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ چند لوگ جو مختلف طریقوں سے ہمارے نظریاتی اعتبار سے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے ملک کی دفاعی انداز سے بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ان کی طرف کوئی قدم نہیں اٹھا رہے۔ میں آج کے اس احتجاجی ریلی کی وجہ سے ان تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں سے گزارش کروں گا کہ گزشتہ ہفتے کے دوران جس انداز سے حضرات صحابہ علیہ الرضوان انبیاء علیہ السلام کی گستاخی کی گئی، اس کا بھی فوراً نوٹس دیا جائے اور جن لوگوں نے، جن خواتین نے یہ مکروہ کام کیا ہے ان کو کیفر کے ذات تک پہنچایا جائے۔ آخر میں ایک بار پھر افواج پاکستان کے ساتھ ادارے یکجہتی کرتے ہوئے ہم اعلان کرتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت ہر موڑ پہ، ہر جگہ پر، ہر محاذ پہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے اور کیوں نہ کھڑی ہو۔ یہ وہ ادارہ ہے جو امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا تھا اور انہوں نے یہ ادارے قائم کر کے جہاں ہمارے ممالک کے دفاعی انداز سے حفاظت کی تھی، نظریاتی انداز سے بھی حفاظت کی تھی۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک پاکستان کو تا قیامت قائم رکھے اور جو